الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلوت اللہ تبارک و تعالی مالک لم یزل خالق الادوال کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو سرور کونین، تاجدار مدینہ، والی بطحہ، ساقی کوثر، شاف محشر، سید البشر، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر. حضرات، زندہ قومیں اپنے دن و رات کا حساب رکھتی ہیں. قوموں کے لیے تاریخ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ان کے نزدیک وقت بڑا قیمتی ہے. جس لوگ اور جس قوم نے ترقی کی انہوں نے اپنے وقت کو اپنے حساب سے رکھا ہے. جو فرد یا جو شخص اپنے وقت کا خیال نہیں کرتا، اپنے دن کا، اپنی تاریخ کا، اپنے ہفتے مہینے کا حساب نہیں رکھتا، وہ آدمی کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتا. اس کام کے لیے قوموں نے تاریخوں کا تعین کیا، سالوں کا تعین کیا اور اپنے اپنے حساب سے مہینوں کا حساب رکھا. دن و رات کی اس تقسیم کو ہم لوگ سال اور مہینے سے سمجھتے ہیں. بعض لوگوں نے اپنے مذہب کے مطابق بکرمی سال کے نام ہم سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے حساب سے اپنے سال بنائے ہوئے ہیں جسے ہم پنجابی مہینے کہتے ہیں. جیٹھ ہار کے مہینے، بیساکھی کے مہینے ہم لوگ اسے یاد کرتے ہیں. ہم سے اکثر موسموں کا حساب ہمارے پنجابی لوگ ان مہینوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے کسی بادشاہ کی پیدائش
یا اس کی وفات کے حساب سے اپنے دنوں کا حساب رکھا ہے؟ ایران کے لوگوں نے جو پہلے تھے فارسی لوگ، انہوں نے اس حساب سے اپنے دن اور رات شمار کرتے تھے۔ ہمارے ہاں آج کل دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ کیلنڈر چلتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب عیسوی کیلنڈر چلتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی اور خطوط لکھنے شروع کیے، خط و خطابت کا سلسلہ شروع ہوا، تو جب وہ کوئی آرڈر جاری کرتے تھے تو ان کے لیے بھی ایک مسئلہ بنا کہ تاریخ کیا لکھی جائے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا تاریخ لکھیں تاکہ اگلے بندے کو پتا ہو کہ اتنے دنوں بعد آپ نے یہ کام کرنا۔ مشورہ کیا گیا کہ ہم مسلمان اپنے سال کا آغاز کہاں سے کریں؟ تو بڑی سوچ اور وچار کے بعد ہجرت کے دن کو اور ہجرت کے سال کو انہوں نے ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ سمجھا اسلام کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے قربانی کا جذبہ بھی ہے ہجرت کا یاد کرنا، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار مال بچے سب چھوڑنا پڑے تو آدمی چھوڑ دے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا۔ آج ظاہر مسلمان قوم ایک محکوم قوم ہے، اور عیسائیوں کی پلاننگ ہم سے زیادہ بہتر ہے آج کل کے حساب سے، تو آج ہم لوگ اپنے اسلامی ممالک میں بھی عیسوی سال کو شمار کرتے ہیں، اور افسوس کا مقام ہے کہ اس قدر ہمارے دماغوں پہ یہ عیسوی تاریخیں چھائی ہیں کہ ہمیں شاید کسی کو یاد ہو کہ آج اسلامی سال کون سا ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے، اسلامی تاریخ کون سی ہے، یہ شاید ہمیں آج یاد نہ ہو، لیکن ہمیں عیسوی تاریخ بچے کو یاد رہتی۔ یاد رکھیں یہاں پر کہ عیسوی سال ابھی وہ شروع ہو چکا ہے جنوری کا۔ ہمارے لوگوں نے بھی اس ہیپی نیو ایئر کو بڑا اچھی طرح بعض لوگ ہم مناتے ہیں، یہ رسم اور یہ چیز ہمارے ہاں بھی شروع ہو چکی ہے، بالخصوص نوجوان طبقہ اس کو بڑا سیلیبریٹ کرتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے، نہ سمجھی میں بھی کرتا ہے۔ تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ عیسوی سال ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ تو عیسوی سال سب سے پہلے 1 جنوری 1600 میں منایا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں سب سے پہلے ہیپی نیو ایئر کی آغاز شروع کیا گیا، اور یہ عیسوی سال کی آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے وہ مناتے ہیں۔ حالانکہ جب اسے 6 صدی ہجری میں، ایک تاریخی بات ذرا دل میں رکھیں کہ یہ 600 سالوں بعد انہوں نے اس کا آغاز کیا، عیسوی سال کی آغاز اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا۔ تو جس راہب نے اس کی ترتیب لگائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ سال وہ جینون بنتا نہیں ہے، اس میں اس سے 5-6 سالوں کی غلطی ہو چکی ہے، لیکن جب وہ غلطی ہو گئی، جب غلطی کا پتہ چلا، اور اس وقت تک ان کی کافی کتابیں چھپ چکی، کئی تاریخیں لکھ چکی، انہوں نے کہا یار اب یہ کون اس کو دوبارہ بٹائے گا، اب اسی کو چلنے دیں۔ تب سے یہ آغاز ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمیں اپنے سال کا آغاز محرم الحرام سے کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اسلامی مہینے یاد کروانے چاہیے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسلامی مہینوں کے بارے میں بتاتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو یہ احساس رہے کہ یار ہم لوگ مسلمان ہیں، اور کم از کم ہمارے جو باشعور طبقہ ہے، جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو ضرور اسلامی تاریخ کے بارے میں کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا تاریخ چل رہی ہے، ان کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ جو اسلامی سال ہے یا اسلامی تاریخ ہے، اگر آپ صرف 5-10 دفعہ چاند کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، ہر رات کسی سے پوچھنا بھی نہیں پڑتا، چاند ہی بتا دیتا ہے کہ آج کون سی تاریخ چل رہی ہے، الا یہ کہ مسئلہ برآمد ہو۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے جو چیز سمجھنی ہے کہ ہمیں اپنے سالوں کا آغاز یا جو سال ہم شروع کرتے ہیں جس حساب سے ہم چلتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا پچھلے سالوں میں میں نے کیا کیا، اور آج مجھے اگر یہ شعور حاصل ہو جائے تو مجھے اب اپنے سال کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سال کا آغاز
اگر اسی مطابق چل رہے ہیں جو ہماری حکومت اس کے مطابق چلتی ہے تو کم از کم آج ہمیں چند چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے. اپنی کمیاں کوتاہیاں ایک کاغذ پہ لکھ کر اپنے دل میں محفوظ کرنی چاہیے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ یار میں پچھلے سالوں میں جو میں نے غلطیاں کی, جو میں نے کوتاہیاں کی, جو مجھ سے سستیاں ہوئیں, میں ان کو ختم کر دوں اور اب آنے والے سالوں میں نے اپنی کمی کوتاہی کو بالکل ختم کر دینا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنا تزکیہ کرنا چاہیے. تزکیہ یاد رکھیں پاکیزگی کا نام ہے, صفائی کا نام ہے, طہارت کا نام ہے. اور تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے اپنے اندر کو صاف کرنا چاہیے. تزکیہ نفس میں یاد رکھیں سب سے پہلی چیز آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. کوئی باہر سے جتنا آپ کو سمجھا لے, جتنا مرضی آپ کو سمجھا لے, آپ کے والد سمجھا لے, آپ کی والدہ صاحبہ سمجھا لے, آپ کا استاد سمجھا لے, آپ کے محلے دار سمجھا لے, انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سب سے بڑی اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ وہ آپ کا اپنا نفس ہے. جب تک آپ اپنے دل کو تیار نہیں کریں گے, اپنے دماغ کو اس بارے میں نہیں قائل کریں گے کہ یار میں کوتاہی پر ہوں, میں غلطی پر ہوں, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو جتنا مرضی سمجھا لیں آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی, قد افلح من زکاہا, تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص, من زکاہا جس نے اپنے نفس کا, اپنے من کا تزکیہ کر دیا. اور ساتھ اللہ نے فرمایا وقد خاب من دساہا, اور یاد رکھو وہ بندہ رسوا ہو گیا, وہ بندہ ناکام ہو گیا جس بندے نے اپنے نفس کو آلودہ کر لی. حضرات دو چیزیں, ایک ہے جانے انجانے میں غلط ہو جانا. آپ نیت آپ کی اچھی تھی, گھر سے نکلے اچھے کام کے لیے, غلطی ہو گئی, یہ اور چیز ہے. ایک چیز ہے کہ آپ دل سے ہی غلط ہیں, آپ کا ارادہ ہی غلط تھا, آپ کا دماغ ہی غلط تھا. تو جب تک آپ اپنے دل کی اصلاح نہیں کریں گے, اپنی سوچ کی اصلاح نہیں کریں گے, اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے, آپ کی اصلاح ممکن نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ یہ تہیہ کریں کہ میں نے اپنی کوتاہیاں ختم کرنی ہے, میں نے اپنی کوتاہیاں ختم کر کے میں نے پھر کام کو لے کے چلنا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اس میں سب سے پہلی چیز آپ یہ مت سوچیں کہ ہم یہ نئے سال کی خوشی منا رہے ہیں. حقیقت میں آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے. آپ کی زندگی 60 سال ہے. اگر آج آپ کہتے ہیں کہ آج یہ فلانا سال آ گیا, حقیقت میں آپ زندگی کے 30 سال گزار چکے ہیں. اگلا سال آئے گا آپ کے زندگی کے 31 سال گزر گئے, 29 رہ گئے. 5 سالوں بعد مزید گزرنے کے بعد آپ کی زندگی کے 36 سال گزر گئے, پیچھے 24 رہ گئے. اور پھر اس کے 10 سالوں بعد آپ کی زندگی کے 44 سال 46 سال گزر جائیں گے اور 14-15 رہ جائیں گے. بجائے اس کے کہ آپ ہر سال ہیپی نیو ایئر منانے کی جگہ افسوس کریں کہ یار میری زندگی کچھ ٹارگٹ ہے, میں نے کچھ ترقی کرنی ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, دین اسلام کے لیے, بھلائی کے لیے. آپ کی زندگی کا سال کم ہوتا جا رہا ہے اور آپ خوشی مناتے جا رہے ہیں. یہ الٹ سلسلہ چل پڑا ہے جس کو ہم لوگ سوچنے کے لیے تیار نہیں. تو حضرات یاد رکھیں سب سے پہلے اپنا تزکیہ کریں. پہلی چیز جو ہمارے کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے اندر کیا کریں, تزکیہ پیدا کریں. تزکیہ جب تک آپ نہیں کریں گے, اور تزکیے کے لیے یاد رکھیں مسجد کے اندر کبھی تنہائی میں آئیں. جمعہ کا دن یاد رکھیں بڑا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. عصر کی نماز کے بعد مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آئیں, وضو کر کے مسجد میں بیٹھیں, اللہ سے دعا کریں, اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو آج ضروری ہے کہ آپ اپنا تزکیہ نفس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. دوسری اور اہم چیز سال کے آغاز میں جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں. حضرات یاد رکھیں 2 چیزیں بڑی انمول ہیں, 2 چیزیں جو کسی قیمت پر آپ خرید نہیں سکتے. نمبر 1 انسان. آپ کا کوئی قریبی اگر چلا گیا, آپ
آپ اپنی ساری دولت بھی لگا لیں تو آپ اسے واپس لے کے نہیں آ سکتے. کسی کی ماں فوت ہو گئی, وہ اپنی ساری دولت بھی دے لے تو ماں نہیں لے سکتا. کسی کا باپ فوت ہو گیا, وہ سارے محلے کے دنیا کے پیسے اکٹھے کر لے, یاد رکھو وہ اپنے والد کو واپس نہیں لا سکتا. اسی طرح جو رشتے آپ کے موجود ہیں, آپ کے بھائی, آپ کی بہنیں, آپ کے دوست, کوشش کریں کہ انسان کی قدر کرنا سیکھیں. جو رشتے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آج موجود ہیں, اگر یہ چلے گئے, آپ جو مرضی خرچ کر لیں آپ اس کو واپس لے کے نہیں آ سکتے. دوسری چیز یاد رکھیں, دوسری چیز آپ کا وقت ہے. آپ کا وقت ایک ایسی چیز ہے, اگر وہ چلا گیا آپ جو مرضی خرچ کر لیں آپ اس گزرے ہوئے لمحے کو واپس نہیں لا سکتے. یہ جمعہ گزر گیا, جس نے پڑھ لیا ثواب کا کام ہے. اگر یہ جمعہ چلا گیا, آپ کل یہ کہیں کہ یار مجھے یہ جمعے کا دن مل جائے تو اگلا جمعہ تو ملے گا, لیکن جو پچھلا آپ کا جمعہ گزر چکا یہ آپ کو واپس نہیں آئے گا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس وقت کی قدر کرنا سیکھیں. آج جو بچے چھوٹے ہیں یہ سدا چھوٹے نہیں رہیں گے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے, لڑکپن میں آئے, جوان ہوئے, تو یاد رکھے جو جوان یہاں پر موجود ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ جوانی سدا نہیں رہنی. آپ کی جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اگر اب جوان ہیں, 20 سال کے ہیں, 25 سال کے ہیں, 30 کے ہیں, تو چند ہی دنوں بعد آپ نے وہ 1.5 عمر میں چلے جانا ہے. پھر آپ اس جوانی کو ترسیں گے. اور جو 40-50 سال کے ہیں پھر بھی مضبوط ہے, 50 سال کے بعد جائیں گے تو پھر وہ توقع کریں کہ میں اسی طرح مضبوط رہ جاؤں, تو وہ اس طرح مضبوط نہیں رہے گی. اس لیے کوشش کریں آپ اپنے وقت کی قدر کرنا شروع کریں. حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی اہم اور مشہور حدیث ہے. اللہ کے وسلم نے فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, لوگوں دو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس جو یہ 2 نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گی. پہلی چیز الصحت والفراغ, پہلی چیز صحت ہے جس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. دوسری فرمایا والفراغ, آپ کی فرصت کے ٹائم فارغ بیٹھے ہیں, یہ مت گمان کریں کہ آپ فارغ ہی رہیں گے. آپ ایسے ہی بیٹھے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ آپ کو کیا ہوگا, آپ کو اس وقت کی قدر کرنا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان ابی برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزول قدم ابن آدم, لوگوں قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے قدم حرکت میں نہیں کریں گے یہاں تک کہ اس کو 5 چیزوں کا جواب نہ دینا پڑے. پہلی چیز ان عمرہ فیما افناہ, آپ سے آپ کی عمر کا, آپ سے آپ کے وقت کا حساب لیا جائے گا. کہ اللہ پوچھے کہ بھائی تمہیں 40 سال دیے, تمہیں 50 سال دیے, تمہیں 70 سال دیے, کسی کو اللہ نے 80 اور 90 100 سال بھی دیے زندگی کے. آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ آپ نے اپنا وقت کہاں پر گزارا. کوشش یہ کریں, یاد رکھیں, جو ٹائم آپ برباد کر رہے ہیں آج کی اس گھڑیوں میں, یہ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے ٹائم کو فروٹفل بنانا ہے, میں نے اپنے ٹائم کو پازیٹیو چیزوں میں گزارنا ہے, میں نے اپنے وقت سے جو اس کا حق ہے اس سے لینا ہے. فارغ بیٹھے کب تک بیٹھے ہیں؟ ایک بندہ فلمیں دیکھتا ہے, فرض کیا وہ سارا دن فلمیں دیکھے, 10 سال فلمیں دیکھے. اگر کوئی بندہ آپ سے اب یہ سوال کرے کہ بھائی تم نے زندگی میں 1000 فلمیں دیکھ لی, 2000 ڈرامے دیکھ لیے, بیٹا باتیں نہیں کرتے یار بندہ. کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کر رہے کہ یار تم نے آج تک زندگی میں 1000 فلمیں دیکھ لی, 1000 ڈرامے دیکھ لیے, نتیجہ کیا نکلا؟ ایک لمحے کے لیے اگر بندہ خود سوال کرے بھی نتیجہ کیا نکلا, تو نتیجہ 0/0/0 نکلا. ہاں, آپ نے جو تعلیم حاصل کی, آپ سے کوئی بندہ پوچھے بھی تم کالج گئے, تم سکول گئے تو کیا کیا, بندہ کہتا ہے جی میں نے میٹرک کر لی, میں نے جی BSc کر لی, میں جی MSc کر کے بیٹھا ہوں, میں جی اب جاب کر رہا ہوں. آپ کہیں پر ملازم تھے, کوئی کام کرتے ہیں, کوئی ہنر سیکھا, تو بندہ بتاتا ہے جی میں نے اپنا ہنر سیکھا, میں نے اس کے مطابق محنت کی, بڑی محنت کی میں نے اپنے وقت کے ساتھ, انصاف کیا, ٹائم برباد نہیں کیا.
تو آج میرے پاس یہ جو گاڑی ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو میں نے کمایا ہے، یہ میرا وہ قیمتی وقت تھا جو میں نے اپنے آپ کو لگایا اور میں اس میں کامیاب ہوں۔ حضرات، یہ وقت کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ وقت کی اہمیت اس حدیث سے بڑی واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر قیامت قائم ہو جائے، بڑی اہم حدیث ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے حساب کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے آپ لوگ اس کھجور کے پودے کو لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، درخت لگانا ثواب ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کھجور کا پودا آپ لگا دیں، بے شک ایک لمحے کا وقت ہی کیوں نہیں رہ گئے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو اس کا ثواب ملے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت کہ نیکی آپ کی عمر ختم ہونے سے پہلے اگر ایک لمحہ بھی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس میں کوئی نیکی کر گزرے، ممکن ہے کہ آپ کی وہ نیکی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ آپ کی نیکیاں فرض کیا 1,00,000 اور آپ کے گناہ بھی 1,00,000۔ ایک لمحہ بچا ہے تو کوشش کریں اس لمحے میں آپ وہ نیکی کر دیں، ممکن ہے اس کے ثواب سے آپ کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور آپ کا برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے اور آپ جنت میں چلیں۔ کوشش یہ کریں اس بارے میں کہ اپنے وقت کو آپ لوگ ضائع نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ساتھ میں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہر انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ آپ نے اب تک کی زندگی میں کیا نیک اعمال کیے اور آپ نے اب تک اپنی زندگی میں کیا برے اعمال کیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ماضی میں گناہ زیادہ ہیں، آپ کی زیادتیاں زیادہ ہیں، تو آج کے بعد کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف لگائیں، نیکی کی طرف آئیں، اذکار شروع کر دیں، خیر کے کام شروع کر دیں، بھلائی کے شروع کر دیں، مسجد کی صفائی شروع کر دیں، لوگوں کے کام آنا شروع کر دیں، کہ تاکہ آپ کی جو نیکیوں والا کھانا ہے، نیکی والا اکاؤنٹ ہے، وہ بڑھ جائے اور برائی والا اکاؤنٹ آپ کا کم ہوتا ہے۔ حضرات، تیسری چیز اپنی زندگی کی ترتیب کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث میں نے آپ کو آگے سنائی ہے کہ 2 نعمتیں جس کے بارے میں انسان دھوکے کا شکار ہے، ایک پہلی اس میں صحت ہے۔ جہاں اپنے وقت کی قدر کرنی ہے وہیں پر آپ اپنی صحت کا خیال کرنا شروع کریں۔ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور قرآن نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہر وہ ایسا کام جس سے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے اسے ترک کر لیں۔ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کو نشہ کرتے ہیں، آپ اس کو آج سے ترک کر دیں۔ سردی ہے اور آپ بڑے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہوئے بغیر چادر کے، بغیر سویٹر کے باہر جاتے ہیں، ختم کر دیں۔ آپ کے اس فیشن کا کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا۔ ہاں، بیمار ہو گئے، آپ بھی پریشان ہو گئے، آپ کے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے، اور وہ بیماریاں مزید بڑھ بھی سکتی ہیں۔ یہ کیسی آپ دیکھیں آج کی ستم ظریفی ہے کہ انسان دولت کمانے کے لیے اپنی صحت خراب کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے، ادھر سے پیسے لے، ادھر سے لے، کوئی آرام نہیں، 24 گھنٹے بندہ کام کرتا ہے۔ پھر جب پیسے آ جاتے ہیں پھر بندے کی صحت خراب ہو جاتی ہے، پھر بندہ وہی پیسہ اپنی دوبارہ اس صحت کو لانے کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کراتا ہے، کسی کا جناب آپریشن کرانا پڑتا ہے، کسی کی نظر کمزور ہوگی، کسی کے گردے کمزور ہو گئے، کسی کے پھیپھڑے کمزور ہو گئے، کسی کا دل کمزور ہو گیا، پھر بندہ پیسے لگاتا اور ڈاکٹروں کی لائنوں میں لگ کے گھنٹوں گھنٹوں ان کا انتظار کرتا۔ حضرات، اپنے آپ کو محنت کریں، اپنے اندر ایک ترتیب لگائیں۔ حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، آخری حدیث آج کے خطبے کی، اغتنم خمسا قبل خمس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے۔ پہلی چیز فرمایا شبابک قبل حرمک،
اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں. جو جوان ہے اس پہ خوش ہو کے اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں, اپنی صحت کا خیال کریں. جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ پریشان نہ ہو, بلکہ اپنے آپ کو مسجد میں ٹائم لگانا شروع کریں. اگر شباب ہے, جوانی ہے, یاد رکھے سدا نہیں رہنی. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سدا جوان رہوں گا. جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہونی ہے اگر آپ زندہ رہیں. ہاں یہ اور ہے کہ آپ کو جوانی میں اللہ تعالیٰ اٹھا, کسی کو کسی کا نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, کسی کو اپنی زندگی کا پتا بالکل نہیں ہے. حدیث رسول ہے, جس بندے کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی زندگی دے دے اور اپنی اصلاح نہ کر سکے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے. اپنے آپ کے بارے میں سوچیں, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے. وَصِحْتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, اپنی صحت کو غنیمت سمجھے بیمار ہونے سے پہلے. تیسرا فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اللہ نے آپ کو اگر آج پیسہ دیا تو پتہ نہیں کہ مشکل رہنا کہ نہیں رہنا. اپنے فقیر ہونے سے پہلے اپنے اس پیسے کو اللہ کے راستے میں لگانا شروع کر دیں. یہ مت سمجھے کہ آپ کا یہ پیسہ, یہ میرا بینک بیلنس میری اولاد کے کام آئے گا. پتہ نہیں آپ کی اولاد آپ کے لیے خرچ کرے نہ کرے. اب زندہ ہو, اب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے, اللہ کے راستے میں لگائیں, کھل کے لگائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے دے گا. اور آپ کی اولاد کا نصیب ان کے ساتھ ہے, اللہ ان کو بھی دے. چوتھی چیز فرمایا وَفِرَاغَ قَبْلِ شَغْلِكَ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اپنے شغل جو آپ کی مصروفیت ہے اس سے پہلے اگر آپ فارغ ہیں اسے غنیمت سمجھیں اور اللہ کے راستے میں ٹائم لگائیں. اور آخری بات وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنے مرنے سے پہلے. مرنا یاد رکھیں, جتنے آپ بیٹھے ہیں میرے سمیت, جتنے دنیا میں بندے ہیں سب نہیں مرنا. اس مرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اپنے ٹائم کو محنت کریں, اس کی ترتیب لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ٹائم رکھیں, نیکی کے کاموں کے لیے ٹائم رکھیں, دوستوں کو بھی ٹائم دیں, گھر والوں کو بھی ٹائم دیں, لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ٹائم لگائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے جمعے کا مختصر خلاصہ, ہمیں اپنا تزکیہ کرنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. آیا جو ہماری زندگی کی ترتیب ہے, ڈیلی ترتیب ہے, وہ ہمارے لیے اللہ کے دین کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ تو اس میں اپنے ٹائم کا خیال کریں, اپنی صحت کا خیال کریں, اپنے مال کا خیال کریں اور اللہ کے راستے میں اپنے ٹائم اپنے مال کو لگائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان بھی ہے کہ آج کل بجلی جا رہی ہے اور یو پی ایس کی بھی ضرورت ہے, بیٹری وغیرہ اور یو پی ایس کے لیے کچھ ضرورت ہے. آج سب کتنا بجٹ ہے؟ تقریباً 1 لاکھ, تقریباً 1 لاکھ روپے. تو ابھی رات میں بھی کام جاری ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو جمعہ ہے, اوپر خواتین بھی آئی ہیں, وہ بھی پریشان ہیں, تو کوشش کر کے اب آپ یو پی ایس کے سلسلے میں کوئی تعاون کریں تاکہ یہ جو جمعے کا سلسلہ ہے یہ بھی آسانی سے ہو. گھر کی خواتین کو بھی آپ بالکل اپنے پابند کریں کہ وہ بھی جمعے کے لیے آئیں تاکہ ان کو بھی آواز جا سکے. کام کے ٹائم بھی پریشانی رہتی ہے تو ہر بندہ یو پی ایس میں تعاون کر کے جائے. دوسرا ایک اہم اعلان, انشاءاللہ اسی ہفتے سے مرکز میں شعبہ حفظ کی کلاس شروع کر رہے ہیں. ایک اچھے قاری کا بندوبست کر لیا گیا, تو کوشش کریں آپ لوگ کہ اپنا ایک بچہ حفظ کے لیے وقف کریں. اپنا ایک ہے تو ایک ہی کر دیں, اللہ تعالیٰ بڑا اجر دیتا ہے. قرآن مجید حفظ کریں, قرآن مجید کی اصلاح ہو جائے. اگر جو بڑے بزرگ بندے ہیں جن کا قرآن صحیح نہیں وہ بھی کریں. اور ساتھ ہم یہاں پر باقاعدہ ترجمۃ القرآن کلاس بھی شروع کر رہے ہیں. تو آپ عبدالقدیر صاحب ہیں, انشاءاللہ مغرب عشاء کے بعد ٹائم ہوگا, آئیں اور آپ لازمی اپنا ٹائم اللہ کے دین کے لیے ضرور دیں. اپنا بچہ بھی وقف کریں اور خود بھی آپ آدھا گھنٹہ لازمی ٹائم دیں, اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.